साथ कश्मीर की वो बुलंद आवाज जो बेखौफ अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए मशहूर है, वो जुड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी पहचान पॉलिटिकल एनालिस्ट और राइटर के तौर पर हासिल की है। वैसे तो इनको आपने अनेकों बार टीवी पर अपनी बात रखते देखा होगा, लेकिन आज हमारे शो में स्वागत है जावेद बेग साहब का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए। शुक्रिया साक्षी, मुझे प्रोग्राम में लाने के लिए और मौका देने के लिए। आपसे पहला सवाल, नया कश्मीर, इसके पीछे क्या वाकई में कोई सच्चाई है या फिर ये बस एक पॉलिटिकल स्लोगन है? साक्षी, बिल्कुल ये वो एक ख्वाब है जिसको हमने कई साल से देखा था, हमारे बुजुर्गों ने देखा था, हमारे वालिद साहब की जनरेशन ने देखा था, लेकिन हमारी जनरेशन ने उस ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर होते देखा। नया कश्मीर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल है। नया कश्मीर आइडिया ऑफ इंडिया की वो गड़ी है जिसमें हमारे मुल्क के हर नागरिक को सही और पूरा मौका मिले, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि हमारा मुल्क इसे एक खिताब मिला है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन हमारे मुल्क के ही हिस्से में, जिसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं या बिलखुसूस वादी कश्मीर में, चंद एक खानदानों को छोड़ के, चंद एक पॉलिटिकल क्लान्स को छोड़ के, बाकी मानिए 95% लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वो अपॉर्चुनिटीज उनके सामने आना, हमारे समाज में मुख्तलिफ तबके के लोग रहते हैं, जिनमें पसमानदा तबके और पसमानदा कास्ट के लोग रहते हैं। कल तक उन्हें कोई नहीं पूछता। एक बहुत बड़ा तबका है। मैं एक एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे। 2020 में जो डीडीसी का इलेक्शन हुआ, थर्ड टायर पंचायत राज जो है, ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन। उसे जितना आप एम्पावर करेंगे, आप एक सोसाइटी को एम्पावर करते हुए मुल्क को एम्पावर कर सकते हैं। उसमें हमारे जो पसमानदा तबके हैं उनके लिए रिजर्वेशंस लाई, हमारे ख्वातीन हजरात के लिए रिजर्वेशंस लाई। उससे जो हमारे समाज में रह रहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो एम्पावर हुए, हमारे ख्वातीन हजरात वो एम्पावर हुए। और आप देखिए आज हमारे सामने मिसालें हैं, खूबी काम कर रहे हैं वो लोग, और जितने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है वो बखूबी इंप्लीमेंट होते हैं। हाँ, कुछ जगह पे इंडिविजुअल्स गलत होंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशंस एम्पावर हुई है, और यही नया कश्मीर है। नए कश्मीर में कल तक आपके कश्मीर के नौजवान होली के शिकार होते थे, गली कोचों में पत्थरबाजी कर। आज के डेट में आपके बच्चे, कश्मीर के बच्चे, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, इंटरनेशनल लेवल पे ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप खुद देखें, हमारे कश्मीर से हमारे मुल्क के सबसे टॉप एग्जाम है, उसमें टॉप करने वाले हमारे कश्मीर के बच्चे हैं। हमारे कश्मीर के बच्चे आप आज के डेट में देखिए, मुल्क भर के कॉलेजों के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे अपना लोहा मनवा रहे हैं। यही तो नया कश्मीर है। नए कश्मीर में आपकी सोच बदल गई है, बच्चों का माइंडसेट बदल गया है। हमारा समाज इस वक्त तरक्की की ओर गामजन है। आप खुद देखिए, कश्मीर में पहली बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। यही तो नया कश्मीर है। कश्मीर में पहली बार नौजवान अपनी डेट में सोच रहा है that he will take charge of Kashmir, he will lead Kashmir। कल तक वो बच्चा या वो नौजवान सिर्फ और सिर्फ उसके सामने एक ही रास्ता था, और वो गलत रास्ता था, जिसमें 30 साल कश्मीर के लोगों को, बिलखुसूस कश्मीर के नौजवानों को धकेल दिया गया। और उसमें बहुत, मैं उसमें दोनों मेन स्ट्रीम और सेपरेटिस्ट कैंप को जिम्मेदार ठहराना चाहूंगा, क्योंकि एक नेक्सस था इनका, जो इकोसिस्टम था, उस इकोसिस्टम में ये लोग बराबर के शरीक थे, ये बेनिफिशरीज थे और इनको फायदा होता था। आज जो भी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज है, विस्टार्स है, वो कश्मीर के लिए भी खुल गए। जितने अपॉर्चुनिटीज हमारे मुल्क में, उसमें कश्मीर के नौजवान सबसे आगे चल गए। यही तो नया कश्मीर है। आज के डेट में साक्षी, मेरे जैसा नौजवान जो कश्मीर के एक दूर दराज इलाके से बिलोंग करता है, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू फाइट इलेक्शन। कल तक आप नहीं कर सकते। आपको ये पॉलिटिकल नेक्सस नहीं आगे आने देता, क्योंकि अपने बच्चों को इनसिक्योर होता देकर आपको फिर गलत रास्ते पे धकेल, मजबूर करते आपको
अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके हमें कहीं ना कहीं से रोकते, डिस्करेज करते। लेकिन आज आप इनकरेज हो रहे हो। आप खुद देखिए, ऑनरेबल पीएम साहब के साथ साथ उनके कैबिनेट के सारे वुज़रा यहां आम लोगों को मिलने आते हैं। कल तक ऐसा नहीं होता था। बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड में सेक्रेटरीट के बड़े ब्यूरोक्रेट्स यहां आम लोगों को मिलकर उनके परेशानियों का हाल पूछते हैं और फिर यस, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। यही तो नया कश्मीर है। यस। सो नए कश्मीर की सबसे बड़ी खासियत जो आपने बताई वो है कि ये जो इकोसिस्टम, ये जो नेक्सस ब्रेक हुआ है और इससे जो यूथ को अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, तो वो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर की हवा में कौन-कौन से पॉजिटिव बदलाव आए हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद हालात बद से बदतर हुए हैं, लेकिन क्योंकि आप कश्मीर में मौजूद हैं, तो आप हमें वहां की ग्राउंड रियलिटी से प्लीज उस पर थोड़ा सा लाइट डालें। देखिए साक्षी, हमारे मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मुल्क के उन इंटेलेक्चुअल्स ने बनाई है जिन्हें आपसे, मुझसे और किसी और से ज्यादा नजर थी पूरी दुनिया पे और हमारे मुल्क पे। जी। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्तलिफ जो है राइट्स या फिर आर्टिकल्स बनाए गए, लेकिन वो हमारे मुल्क के लोगों के फलाह और बहबूद के लिए बनाए, हमारे मुल्क के लोगों के वेलफेयर के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, तरक्की तामीर के लिए और अमन के लिए बनाए गए। कोई आर्टिकल रहे या ना रहे, लोग खुश हो, कोई जरूरत नहीं है किसी आर्टिकल। अगर कल तक हमारे बच्चे किसी चीज की वजह से गोली के शिकार होते थे या फिर हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाते थे, हमारे बच्चे उनका जो बड़ा रोल है, उस रोल को मजल किया जाता था, उस रोल को रोक दिया जाता था, ब्रेक किया जाता था। और आज के डेट में उन बच्चों को वो रोल मिल रहा है। वो बच्चे अपना करियर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त संवार रहे हैं। मेरे हिसाब से आर्टिकल होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। जो चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो है, ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है या नैरेटिव है, उसमें कोई आर्टिकल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को अमन मिले, खुशहाली मिले, तरक्की मिले, सही एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम हो। हमारे कश्मीर में टूरिज्म का जो नैरेटिव है, जो पिछले 30 साल से बिल्कुल जो है खत्म कर दिया गया था हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को, जिससे यहाँ की बाकी जो छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो भी सफर हुई, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स जो हमारे कश्मीर की एक लेगेसी है। अब आज के डेट में आप खुद देखिए, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल यहाँ पे टूरिस्ट्स का रहा। सबसे बढ़िया इस साल अमरनाथ जी की यात्रा रही, जो हमारे लिए बहुत रिलीजियस टूरिज्म भी है और हमारे जो यहाँ के मुख्तलिफ तबके जो ट्रेड बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए वो एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया भी है। वो सबसे स्मूथ रहा। मुझे बताइए, कल तक आपके पास आर्टिकल था लेकिन लोग खुश नहीं थे, खून खराबा था, यहाँ पे हालात ठीक नहीं रहते थे, यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था, हमारे बच्चे गोली का शिकार, पैलेट का शिकार होते थे, हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाते थे। यहाँ चंद एक सियासी जमातों को, चंद एक सियासी खानदानों को छोड़ के बाकी किसी का वेलफेयर नहीं था। और अगर आपके पास वो कागजी आर्टिकल नहीं है लेकिन लोग खुश है, तरक्की आ रही है, यहाँ पे आपको बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिसमें यहाँ उम्मीद है हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे एडजस्ट होकर उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले, यहाँ की बिजनेस को जो है थ्रेशोल्ड मिले, यहाँ जो लोकल इंडस्ट्री है जो बिल्कुल दब चुकी थी वो पन पे। आपको किस आर्टिकल की जरूरत है? आर्टिकल बहरहाल लोगों के लिए होता है, लोगों के तय। अगर गवर्नमेंट पॉजिटिव है, नेक नियति से काम कर रही है, जी, किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं। और अगर आपके पास हजारों आर्टिकल है लेकिन आप सेफ और सिक्योर नहीं है, आपको अमन नहीं है, तरक्की और खुशहाली नहीं है, क्या फायदा उन आर्टिकल्स का? मेरे हिसाब से आर्टिकल हो ना हो, लोग खुश हैं। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को वी शुड अप्रिशिएट गवर्नमेंट फॉर मेकिंग एवरी एफर्ट इन ब्रिंगिंग पीस, prosperity and development in Jammu and Kashmir.
آپ نے بہت صحیح کہا، آرٹیکل رہے نہ رہے، لوگوں کی خوشی اور لوگوں کی خوشحالی جو ہے وہ رہنی چاہیے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور. کشمیر کے پولیٹیکل سیناریو کی اگر آپ بات کریں تو آج وہاں کا جو ڈائناسٹک پولیٹکس ہے اس کی کیا تصویر ہے؟ کیونکہ آپ نے ابھی اپنے پچھلے جواب میں وہاں کے ڈائناسٹک پولیٹکس کا مینشن کیا، تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ وہاں آج کی ڈیٹ میں ڈائناسٹک پولیٹکس کی اصل تصویر کیا ہے؟ Sakshi, once again, I must commend Honorable PM Sahab and Honorable Minister Sahab. They are very good at breaking nexuses, चाहे वो सियासी नेक्सस हो या कोई और नेक्सस हो. इन्होंने हमारे मुल्क को एक अलग सोच दी कि नेक्ससेस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाए. जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर में बहुत जमाने से ये नेक्ससेस एक इकोसिस्टम बन चुके थे. इनके बगैर कुछ नहीं था. अगर ये पावर में है तब अमन है यहाँ पे, तब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है. अगर इनकी कुर्सी नहीं है तो कश्मीर में अमन नहीं है, कश्मीर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है. ये फॉर्मूला थी इस नेक्सस की. So that nexus stands shaken now. That nexus rather stands broken now. अब वो नेक्सस धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है. उस नेक्सस की जगह सही, क्रेडिबल और पीपल फ्रेंडली लीडरशिप आ रही है. 2020 के डीडीसी इलेक्शन के बाद बहुत सारे चेहरे जीत कर आए जो डायनास्ट से नहीं, जो रिवायती खानदानों, रिवायती सियासी जमातों से नहीं थे, बल्कि एक जज्बे से, एक सही सोच लेकर जम्मू कश्मीर को तामीर नव करने के लिए, यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए आए. उन्होंने इलेक्शन जीता, कईयों ने इलेक्शन नहीं जीता, लेकिन तब भी वो बिल्कुल अवाम की खिदमत में लगे हुए हैं. और उन्होंने ये प्रूव करके दिया कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स के बगैर, इन सियासी जमातों के बगैर, इन चंद एक खानदानों के बगैर यहाँ पे सही ढंग से काम हो सकता है. जिस सियासत पे यहाँ के लोगों को शक होता था, वो शक शुबात अब दूर होते जा रहे हैं. कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन के तय, यहाँ के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के तय. जिस तरीके से 87 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जमहूरियत के सबसे बड़े मंदिर पे डाका डाल के इलेक्शन रिग करके यहाँ के लोगों को, खासकर यहाँ के जवानों को बिल्कुल डिस्करेज किया था, ऐसी इंस्टीट्यूशंस पे तब से लेकर अभी तक कोई यकीन नहीं रखता था. लेकिन हाँ, आज के डेट में कश्मीर के नौजवानों ने, मैं आई कमेंड कश्मीर यूथ ऑफ कश्मीर, जिन्होंने ये फैसला, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि वो जम्मू कश्मीर को तामीर नव करने के लिए खुद रोल अदा करेंगे. कोई और नहीं आने वाला. यहाँ पे अलादीन का चिराग नहीं किसी के पास कि वो सूर फूंक कर यहाँ हर एक चीज को तरतीब में लाएगा. नहीं, ये एक चैलेंज है. इसमें भले ही थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वेल बिगन इज हाफ डन. कश्मीर के नौजवानों ने शुरुआत की है जम्मू कश्मीर को तामीर नव करने की, और जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने गलत रास्ता तर्क करके सही रास्ते से इन इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करके हमारी सोसाइटी को एम्पावर करने का जो फैसला लिया, आई सैल्यूट द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने डायनास्टिक पॉलिटिक्स को, डायनास्टिक पॉलिटिकल पार्टीज को और डायनास्टी के इन खानदानों को रिजेक्ट किया. उनकी जमीन अब खत्म हो रही है. आप उनके बयानातों से उनकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगा सकते हो. जिस तरीके से लोग आज के डेट में कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस बना रहे हैं, they stand exposed. लोग उन पे कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं. They are the most discredited people living in this part of the country. Their parties are the most discredited. वैसे भी हमने ग्लोबल सिनारियो में भी देखा है, डायनास्टिक पॉलिटिक्स हैज ऑलवेज ईटन अप द डेमोक्रेसी लाइक टर्माइट्स. एंड जैसा आपने यूथ पार्टिसिपेशन की बात की, इट इज़ अ वेलकम चेंज, क्योंकि हम भी देखते हैं, कश्मीर की न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं वहाँ से. तो जो यूथ का पार्टिसिपेशन है, कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन है कि यूथ की जो अफर्मेशन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो डेवलप हो रहा है. आपने बहुत बखूबी इस सवाल का जवाब दिया. बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. आपने अभी वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, तो कश्मीर में लगभग 58,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, जो कि एक प्रपोजल है. तो इस
اس کو وہاں کا جو یوتھ ہے وہ روزگار کے نظریے سے کیسے دیکھتا ہے؟ کیونکہ روزگار ایک کشمیر کا بہت ہی اہم مدعا رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. وہاں کا یوتھ کو اپنا گھر بار چھوڑ کے کشمیر سے باہر جانا پڑتا تھا اپنی روزی روٹی کے لیے. تو اب یہ جو فورن انویسٹمنٹ آ رہا ہے وچ از میسو لائک 58,000 کروڑ، تو وہاں کا یوتھ اس کو روزگار کے نظریے سے کیسے دیکھتا ہے؟ بالکل ساکشی، یہ موسٹ ویلکم سٹیپ ہے جموں کشمیر، بالخصوص کشمیر کے لیے، کیونکہ کشمیر میں پچھلے 30 سال کے نامساعد حالاتوں کی وجہ سے ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے بالکل ڈپریسڈ فیل کر رہے تھے، اور ابھی تک سکسیسو ریجیمز نے نوجوانوں کو ہمیشہ اگنور کر کے انہیں بالکل دیو آلویز بین پشڈ ٹو فار. لیکن آج کی جو موجودہ سرکار ہے، جنہوں نے اس چیز کو بخوبی سمجھا، سیریسلی لیا، اور ابھی کچھ مہینے پہلے آنریبل پی ایم صاحب نے 22,000 کروڑ کے پروجیکٹس یہاں پہ انوگریٹ کیے، جس میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے ریل، جس سے جموں اور کشمیر کی جو تھوڑی سی دوری تھی اس کو آپ برج کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو فورن انویسٹمنٹ، جس میں انفیکٹ یو اے ای سے بھی بہت سارے کمپنیز یہاں پہ آئی تھی، جنہیں میں بھی ملا، میرا بھی ایک موقع ملا تھا ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا. اور 58,000 crores is a huge investment. یہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا نیریٹو ہے وہ بالکل اس میں سرو ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو ایک تو ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو بچے ہیں، پڑھے لکھے بچے، ان کے لیے روزگار بھی فراہم ہوگا. یہ دس از دا بگیسٹ اینڈ لارجسٹ امپلائمنٹ جنریشن ہیپننگ اکراس کنٹری. میں صرف یہ نہیں کہوں گا جموں کشمیر کے لیے ہی، بلکہ پورے ملک کے لیے یہ ایک خوشائند بات ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے، جن میں پڑھے لکھے اور یا جن نے کم بھی پڑھا لکھا ہوگا، جن میں اسکلڈ یا انسکلڈ جو لیبر ہے، سارے اس بہت بڑے اس نیریٹو میں سارے لوگ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں، جس کی ہمیں امید ہے. کیونکہ آنے والے سمے میں آپ کو جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ چیلنج روزگار کے لیے اگر آپ کے پاس اپرچونٹیز ہوں گی، وسٹاس کھلے ہوں گے، تب جا کر آپ ترقی یافتہ بن سکتے ہیں. اور ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہمارے اس پورے ملک میں ہے، we have 60% plus youth population which is the largest in any country. So we are proud of that. At the same time, اگر ہم ایک ہولسٹک اپروچ لے کر اس چیلنج کو آپ فیس کرتے ہیں اینڈ یو پرووائڈ آل پاسبل سولوشنز، then you will definitely become وشو گرو، جس کے لیے ہمیں پھر کوئی نہیں روک سکتا. اگر آپ کے پاس اتنا بڑا ایسٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا ریسورس آپ کا نوجوانوں کا ریسورس ہے، اور ہمارے ملک میں 60% پلس ہے، اور آپ کے پاس بڑے وسٹاس کھل رہے ہیں، بڑی اپرچونٹیز آ رہے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کشمیر کے نوجوانوں کو؟ آپ یقین مانیے، میں یوتھ کے ساتھ زیادہ گل ملتا ہوں، میرا زیادہ انٹریکشن ہے نوجوانوں کے ساتھ. نوجوانوں کو آج کے ڈیٹ میں کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار چاہیے، آج کے ڈیٹ میں کشمیر کے نوجوانوں کو صحیح تعلیم چاہیے، آج کے ڈیٹ میں کشمیر کے نوجوانوں کو ٹوریزم یہاں پہ ڈیولپ چاہیے. آج کا کشمیر کا نوجوان انٹرنیشنل مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، یونیورسل کریکٹر ڈیولپ ہوا ہے ہمارے کشمیر کے نوجوانوں. اور آج تک یہاں کشمیر کے نوجوانوں کو صرف ایک ہی راستہ رکھا تھا، وہ موت کا تھا، وہ خون خرابے کا تھا، وہ قتل غارت کا تھا، وہ صرف اور صرف دہشت کا تھا. کشمیر کے نوجوان نے اسے ریجیکٹ کیا ہے. آپ یو کین ناٹ اسٹاپ یوتھ پاور از الٹیمیٹ پاور آف اے کنٹری، اور ہمارے ملک میں تو 7% سے زیادہ یوتھ ہے. جی، آپ نے بہت صحیح بات کہی. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ویسے بھی کسی بھی اکانومی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جیسا آپ نے کہا کہ یوتھ از لوکنگ فارورڈ ٹو دی اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ دیٹ از کمنگ ٹو کشمیر. اور کیوں نہیں، یہ نئے وسٹاز کھل رہے ہیں، جہاں ہمارے یوتھ کے ہاتھ میں پتھر ہوتا تھا، آج ان کے ہاتھ میں قلم ہے، یا آج ان کے ہاتھ میں ریونیو اپرچونٹیز ہیں. تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو سٹیپ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یوتھ اس کو بہت اچھے سے سمجھے گا، اور اپنے فیوچر اور کشمیر کے فیوچر اور دیش کے فیوچر کے لیے ان اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھائے گا. ابھی کیونکہ ہم اکانومی کی ہی بات کر رہے ہیں، تو کشمیر میں جی آئی ٹیگنگ کی بات کریں تو اس سے وہاں کی اکانومی کو کیا فائدہ ہوگا یا کتنا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں تو.
بالکل ساکشی, دس از اگین اے ویری گڈ اینڈ پازیٹیو ڈیولپمنٹ. کشمیر کچھ چیزوں کے لیے بہت یونیک مانا جاتا ہے. جی, کشمیر کی جو ہوم انڈسٹری ہے, لوکل انڈسٹری ہے, ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم, یا پھر کشمیر میں سیفرن کلٹیویشن ہوتی ہے, ایپل کلٹیویشن ہوتی ہے, ہارٹیکلچر کا, ان سب چیزوں کو بڑھاوا دینے کے لیے, لوکل انڈسٹری کو بڑھاوا دینے کے لیے, لوکل انڈسٹری پن پہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ایک تو بزنس ہوگا اور امپلائمنٹ جنریشن ہوگی, اینڈ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے کشمیر کی ایک لیگیسی ہے, ہمارے کشمیر کی جو ثقافت ہے, جو یا پھر جو آرٹسٹک طبقہ ہے جو ہینڈی کرافٹس ہینڈلوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ان کو وہ جو یونیکنیس ہے وہ قائم دائم رہے. اس چیز کے لیے جی آئی ٹیگنگ کو جو گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کیا, اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے کشمیر کا. ایک تو وہ یونیکنیس برقرار رہے گی, ساتھ ہی ساتھ جو مال پریکٹسز بزنس میں ہم نے آئے دن دیکھا ہے, بزنس میں کافی ساری مال پریکٹسز ہوتی ہے جی, ان ساری چیزوں کو اوور رول کرنے کے لیے, انہیں روکنے کے لیے یہ ایک خوشائند بات ہے, اور ٹیکنالوجی کا پریوگ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم جس دور سے ابھی گزر رہے ہیں یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ خود کو آئسولیشن میں نہیں رکھ سکتے, یا کسی طبقے کو آپ ہمارے سماج کے ان چیزوں کا فائدہ اٹھانے سے نہیں. تو یہ دس از اگین اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ, اینڈ اٹ ول بینیفٹ کشمیر ان پرٹیکولر, اینڈ دا آرٹسٹک کمیونٹی ان جنرل. یہ بھی ایک ہیلتھی ڈیولپمنٹ ہے ہمارے جموں کشمیر کے تئیں. سو ہوپنگ کہ وہاں کے جو یوتھ ہے یا وہاں کے جو دا پیپل ہیو امبریس دس اسٹیپ ود warmth and on a positive note. So moving on, اب ایک مشکل سوال آپ کے لیے. ڈسپائٹ ٹارگیٹ کلنگ آف کشمیری پنڈتس اینڈ ہندوز, اس سال ابھی تک کشمیر میں ریکارڈ بریکنگ 1 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ وزٹ کر چکے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے اور دوسری طرف ٹورزم کا زور شور سے بڑھاوا ہو رہا ہے, تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, دہشت گردی کو پوری دنیا نے ریجیکٹ کیا ہے. دہشت گردی سے سب سے جو زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو لوگ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ پورے دنیا کی تواریخ پہ نظر رکھیں, جس قوم نے یا جس شخص نے, جس جماعت نے خوف و دہشت پھیلایا, وہ جماعت یا پھر وہ قوم they were doomed. اسی طرح اگر کوئی جماعت دہشت گردی کرے, بالکل وہ وقتی طور پہ نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو, انسانوں کو, لیکن بہرحال دنیا کا ایک نیم ہے, دہشت گردی الٹیمیٹ نہیں ہے, ایور لاسٹنگ نہیں ہے. پیس از دا الٹیمیٹ گول, اور پیس اسٹیبلش کرنا ہم سب کا اولین فرض ہے. ہیومن کائنڈ, مین کائنڈ کا سب سے بڑا رول اس دنیا میں جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرنے کا ہے. بالکل دہشت گردوں نے اس طریقے سے ٹارگٹ کلنگز کی, بالکل نندا کرتے ہیں ایسے دہشت گردوں کی یا ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کی, ایسی جماعتوں کی. we always condemn in the strongest terms, اور ان کا سمرتھن کرنے والوں کی, جو بھی دہشت گردوں کی یا دہشت گردی کی کے حق میں یا ان کی سپورٹ میں ہیں, ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. بہرحال جو بھی نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ ہے, they have lost it already. کیونکہ آپ نے خود کہا 1 کروڑ سے زیادہ یہاں پہ فٹ فال رہا. یہاں اس سال سب سے زیادہ لوگ اس سال ہمارے ایئرپورٹ سے ہمارے آئے, سب سے زیادہ فلائٹس ہمارے کشمیر میں اس سال کی. کوئی فرق نہیں پڑا اگر ان لوگوں نے آؤٹ آف فرسٹریشن ہمارے کسی بھائی کو نقصان پہنچایا, وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہو, خاص کر جو انہوں نے غیر مسلمان بھائیوں کو ٹارگٹ کیا, اس سے صاف ظاہر ہوا کہ ان کے منصوبے ناپاک ہیں. جس طریقے سے 30 سال سے انہوں نے کوششیں کی امن کو بگاڑنے کی, انسانیت کو نقصان پہنچانے کی, یہ فیل ہوئے. اگر یہ فیل نہیں ہوئے ہوتے تو آج کے ڈیٹ میں ہمارے کشمیر میں 1 کروڑ لوگ نہیں آتے. آج کے ڈیٹ میں کشمیر میں امرناتھ جی کی یاترا اتنے جوش و خروش سے کنڈکٹ نہیں ہوتی. اتنے جو ہمارے یہاں پہ لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں باہر سے,
हमारे कश्मीर का एक हिस्सा है, वो फिर नहीं आते. So this is the result of their frustration. They cannot tolerate peace, prosperity and development in Kashmir. वो कश्मीर के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन, और कश्मीर के अवाम ने बिल्कुल उन्हें रिजेक्ट किया. कश्मीर की अवाम उन्हें कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी. ऐसे सोच रखने वाले लोगों को, या फिर ऐसी तंजीमों को, या ऐसे दहशतगर्दों को जो इंसानियत को इज्जत पहुंचाए, वो कश्मीरियों के दोस्त नहीं हो सकते हैं. आप यकीन माने, आने वाले वक्त में आप खुशहाल, तरक्की याफ्ता और अमन पसंद कश्मीर देखेंगे. कोई नहीं रोक सकता. ये दहशतगर्द कोई चीज है. हम भी इसी उम्मीद में बैठे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हैं कि टेररिज्म विल बी डिफीटेड इन कश्मीर, तो क्या कश्मीर में टारगेट किलिंग्स का ये जो सिलसिला आप कुछ समय से हम देख रहे हैं, ये थमेगा, और क्या वाकई में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी? बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल एक वक्त आएगा. हालांकि माहौल बन रहा है. कश्मीरी पंडित कश्मीर का हिस्सा है और कश्मीर कश्मीरी पंडितों का हिस्सा है. कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर नहीं है. कश्मीरी मुसलमानों के बगैर कश्मीर नहीं है. कश्मीरी सिखों के बगैर, या कोई भी जो कश्मीर का है, उनके बगैर कश्मीर कश्मीर नहीं है. कश्मीर हम लोगों की वजह से है. यहाँ के लोग ही कश्मीर है, और उसमें कोई भी कम्युनिटी हो, उनके बगैर कश्मीर में वो रौनक नहीं आती है. मैं चूंकि कश्मीर में हूं, मैं भी इसी कोशिश में लगा हूं. दुआ भी करते हैं, और अपनी तरीके से, अपनी तरफ से जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम कोशिशों में लगे हुए हैं कि कश्मीरी पंडित अपने घरों में आकर, अपनी बस्तियों में आकर, अपने गांव शहर में आकर रहे. कश्मीर हर उस शख्स का है जो इंसानियत में, कश्मीरियत में यकीन रखने वाला हो, जो मजहबी हम आहंगी में यकीन रखने वाला हो, जो को एग्जिस्टेंस में यकीन रखने वाला हो. और यकीन माने आप, कोई कश्मीरी पंडित को कश्मीर में वापस आने से नहीं रोक सकता. आप यकीन माने. अगर ऐसा होता तो कल जो हमारे 2 भाई जिन्हें जख्मी कर दिया गया था दहशतगर्दों के द्वारा, उन्हें कश्मीरी मुसलमान खून देने के लिए नहीं जाते. आप ये इस चीज को समझिए. कश्मीर के मेजॉरिटी जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि कश्मीर में अमन आए, तरक्की हो, कश्मीर में खुशहाली हो. मजहबी हम आहंगी जिसके लिए हमें बड़ा फख्र है, वो कश्मीरियत, जो मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले लोग एक साथ रहकर इस कश्मीर को अपनी मां की तरह ट्रीट करते हैं, उस फीलिंग को वापस रिवाइव करना चाहते हैं. हमारे बुजुर्गों ने हमें वो लेगेसी दी है, हमें विरासत में दिया है, और हमें बड़ा फख्र है उस चीज पे. हम इस नई सोच को लेकर उस चीज को रिवाइव करके, वी कैन मेक इट पॉसिबल. दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, एंड दिस विल हैपन, ट्रस्ट मी. कुछ वक्त में ही हो जाएगा. आप देखिए अमरनाथ जी की यात्रा में किस तरीके से हमारे जो पवित्र यात्रा के लिए लोग आते हैं, उन्हें किस तरीके से लोग अपने कंधों पे उठाकर उस पवित्र गुफा तक लेके जाते हैं. ये एक दबा है, एक तमाचा है उस सोच पे जो हमें डिवाइड करना चाहती है. ये बिल्कुल एक तमाचा है उस दहशतगर्द सोच पे है जो इंसानों को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वे ऑफ लाइफ और ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिलीफ. तो मैं आई बिलीव इन कश्मीरियत. माय बिलीफ सिस्टम इज इन लाइन विद व्हाट कश्मीरियत स्टैंड्स फॉर. माय बिलीफ सिस्टम is in line with what humanity stands for. I am a Kashmiri. You and me, we are Kashmir. साक्षी और जावेद बेग ही तो कश्मीर है, और कश्मीर ने हमेशा ऐसी सोच को डिफीट किया है जिस सोच ने कश्मीर को तोड़ने की कोशिश की, जिस सोच ने कश्मीर में कम्युनल हार्मनी को अजियत पहुंचाने की कोशिश की. और हमें बड़ा फख्र है, हम 5000 साल से ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है, हमें बड़ा फख्र है उस सिविलाइजेशन, बड़ा नाज करते हैं अपनी कश्मीरियत पे, हमारे कश्मीर के उस वैल्यू सिस्टम पे जो यूनिक है पूरी दुनिया में. बिल्कुल. आप जिस तरह से आप पॉजिटिव हैं कश्मीर को लेकर और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी घर वापसी जल्दी हो. लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जो लोग एग्जोडस के टाइम पे कश्मीर से नहीं निकले, रीसेंट टारगेट किलिंग्स की वजह से 30 साल से जो वहां बसे हुए थे, वो अपने घर छोड़कर अब भाग रहे हैं टुवर्ड्स सेफर लोकेशंस. तो
ایسے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہیں نہ کہیں ڈر کا ماحول پھر سے ان میں کہیں نہ کہیں وہ انسیکیورٹی پھر سے جاگ رہی ہے، تو ایسے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بالکل ساکشی، بہت بدقسمتی ہے ہمارے قوم کے لیے، یہ بدقسمتی ہے ہمارے سماج کے لیے بدقسمتی ہے اگر آج کے ڈیٹ میں ہمارے کشمیر سے، ہمارے منورٹی کمیونٹی سے کوئی خوف ڈر کی وجہ سے یہاں کشمیر چھوڑ کر جائے گا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے میجورٹی کمیونٹی. یہ ہم سب کے لیے ایک تماچا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کشمیر کو توڑنا چاہتے ہیں، جو کشمیر کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ کامیاب ہو جائیں گے. وہ انسانیت کے دشمن ہیں، وہ کشمیریت کے دشمن ہیں، وہ میجورٹی کمیونٹی کے دشمن ہیں، منورٹی کمیونٹی کے دشمن ہیں. ہم ان کے ان ناپاک ارادوں کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے. یہ ہماری غیرت پہ سوال ہے، ہمارے ضمیر پہ سوال ہے. میں بار بار کہتا ہوں، اس میں ایک تو ذمہ داری ایڈمنسٹریشن کی ہے، لیکن ساتھ ہماری سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے، جس میں میجورٹی کمیونٹی پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ماحول بنانے میں ہر ممکن کوشش کریں جس ماحول میں ہم سارے لوگ ایک ساتھ رہ سکیں. منورٹی کمیونٹی کے لوگ بالکل اس وقت خوف و ہراس میں ہیں، کیونکہ دہشت گردی والی سوچ نے، دہشت گردوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی وہ ڈر کا ماحول پھر سے پھیلانے کی. جی ہاں بالکل، میں کافی ساری فیملیز سے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جن فیملیز کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا منورٹی کمیونٹی کے، میں انہیں ملا اور کافی کوشش کی میں نے کہ انہیں ہم کنڈول کریں، ان کے ساتھ ان کے غم میں، دکھ میں شریک ہوئے. جی بالکل، اور ان شہید کو ہمیشہ شردھانجلی ارپت کرتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے گورنمنٹ آف دا ڈے شوڈ ٹیک ریسپانسبلٹی اینڈ سول سوسائٹی should also take responsibility of the failure of our society. ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج فیل ہو رہا ہے. اگر آج کے ڈیٹ میں کوئی منورٹی کمیونٹی کا ممبر کشمیر چھوڑ کر جائے گا، یہ میرے لیے، میجورٹی کمیونٹی کے لیے، ہمارے سماج کے لیے ایک دبا ہوگا. یہ بالکل ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. ہمارے ضمیر کو ہم کبھی بھی جواب نہیں دے پائیں گے. ہماری خودداری پہ، ہماری غیرت پہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور I feel our society is failing. But Honestly, this administration is also equally responsible. Equally absolutely. responsible. جیسا Yes. کہ آپ نے کہا اٹ ہیز ٹو بی اے جوائنٹ ایفرٹ بٹوین دا سول سوسائٹی ممبرز ایز ویل ایز دی ایڈمنسٹریشن. سو موونگ آن ٹو دا نیکسٹ Yes. کوشچن، جو یہ ابھی آرٹیکل 370 کے بعد ہم نے ایک ان ایکسپیکٹڈ کام دیکھا تھا کشمیر میں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یوتھ کو سمجھ آ گیا تھا کہ انہیں چارہ بنا کر کچھ لوگ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ان کے ہاتھوں میں پتھر یا ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھما کر ان کو آگے کر رہے تھے. تو یہ جو اب ریسنٹ there is a spike in the target killings، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آتنکوادیوں کا ہی کام ہے یا کہ ان ڈسگرنٹلڈ پولیٹیشنز کا کام بھی ہو سکتا ہے جو کہ پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں؟ دیکھیے ساکشی، ٹیررزم ایک سوچ ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اس پہ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں اور ان میں جو لوگ ہیں وہ لوگ تو خیر انسانیت کے دشمن ہیں جو ڈکلیئرڈ ٹیررسٹس ہیں. لیکن ٹیررزم والی سوچ کچھ ایسے لوگوں میں بھی ہے جو سسٹم میں، جو منافق جنہیں ہم کہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں. اور ایک ڈیپ نیکسس ایک انڈرسٹینڈنگ کا ہوتا ہے. اگر ایک دہشت گرد اسلحہ اٹھا کر کسی کو مارتا ہے اور جو لوگ یہ دیکھ کر خاموش رہے، وہ بھی تو وہی سوچ رکھنے والے ہو گئے. اوور گراؤنڈ ورکرز ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. یہ دنیا کے بالکل ساکشی، یہ دنیا کے اصول ہے، انسانیت کے اصول ہے، ایک سیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اگر آپ ظالم کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کو آواز اٹھانی ہے، پھر آپ مظلوم کے ساتھ رہتے ہیں. آپ یو کین ناٹ بی آن دی بوتھ سائڈس. اسی طرح ایک ایکو سسٹم کشمیر میں تھا، جس ایکو سسٹم کو بنایا گیا، جو میں نے پہلے ہی کہا، کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جن کی سوچ از ان لائن ود ٹیررزم. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ٹائم پہلے یہاں کے کچھ بزرگ سیاسی لیڈروں نے کچھ ایسے بیانات دیے جن سے صاف ظاہر ہوا کہ ان کی سوچ بھی دہشت گردانہ سوچ. بالکل، وہ بس سیاسی ملازم تھے، وہ پوری زندگی انہوں نے سیاسی ملازمت کی، وہ لیڈر کہنے کے لائق نہیں. اگر کسی
سیاسی جماعت کو, سیاسی شخص کو کسی کے دکھ درد کو سمجھنے کی شمتا نہ ہو, وہ پھر انسان ہی نہیں ہے. وی کین ناٹ کال ہم اے لیڈر. تو یہ سیاسی ملازم لوگ اس ایکو سسٹم میں رہ کر فائدہ اٹھاتے تھے. ان کے اپنے جو بال بچے ہیں, ان کے رشتہ دار جو ہے وہ عیاشی کی زندگی باہر گزار رہے ہیں. یہاں غریبوں کے لوگ, ساکشی یہاں لویسٹ کلاس جو ہماری سوسائٹی کا ہے, لویسٹ کاسٹ کے لوگ مرے, بہت غریب لوگ, وہی لوگ جیلوں میں آج. یہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ فساد اٹھایا, ان کے بچوں میں سے کوئی نہیں مرا. کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ. اگر آپ دیکھیں تو ان سب کے بچے موسٹلی دے آر سیٹلڈ ابراڈ اینڈ ڈوئنگ ویری ویل فار دیم. اور انہوں نے کس طریقے سے ناجائز فائدہ اٹھایا آپ دیکھیں. انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو, مجھے معاف کریں میں ایک الفاظ یہاں پہ استعمال کروں گا, نالائق رشتہ داروں کو بھی ہمارے پبلک ایکسچیکر کے پیسوں سے عیش کرائے, ہمارے ٹیکس اماؤنٹ سے عیش کرائے. انہیں منتری بنا کر ہم پہ ٹھوکا, کبھی ایم ایل اے, کبھی ایم ایل سی, یا کبھی بیوروکریٹ بنا کر ہم پہ ٹھوکا. اور غریب بچہ یہ سمجھ رہا ہے, یہ جو غریب کا بچہ ہے, غریب کی پوری دنیا اس کا بچہ ہوتا ہے, ان بچوں کو ان نے قبروں میں بھیجا. اور آج کے ڈیٹ میں ان بچوں کو یہ کوشش کر رہے ہیں ان کو ڈرگ کی لعنت میں مبتلا کرے, اور ان کے بچے وہاں دلی میں کوزی رومز میں بیٹھ کر ہمیں پھر گیان دیتے ہیں. لیکن کشمیر کے نوجوان نے یہ آج فیصلہ لیا, آپ یقین مانیے ساکشی, کشمیر کے میجورٹی کمیونٹی کے جوان آج کے ڈیٹ میں منارٹی کے لیے جان دینے کے لیے حاضر, یقین مانیں. ہاں ایک سوچ ہے ہمارے سماج کے ایک طبقے میں, یہ سوچ ہے جو انسانیت میں یقین نہیں رکھتے. وہ نہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں, نہ مجھے, وہ کسی کو نہیں جوڑتے, وہ بس اپنے انٹرسٹس کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. وہ لوگ انسان ہی نہیں ہے. You have black sheeps in every society, لیکن majority they want peace here. وہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں, یقین مانے, یہ جو غریب طبقہ ہے یہ دبا ہوا تھا, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی موت کے. لیکن آج کے ڈیٹ میں انہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ہے ملک میں جو ان کی آواز سن سکتا ہے, کوئی ہے ملک میں. کل تک آپ دیکھیے جو پسماندہ طبقے کے ہمارے دوست ہے, گجر, بکروال, پہاڑی یا لویسٹ کاسٹ کے لوگ ہیں, ان کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. 70 سال انہیں یہاں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا. آج کے ڈیٹ میں ان کی فریاد بھی کوئی سن رہا ہے. بالکل, یہی تو نیا کشمیر ہے, یہی تو وہ خواب ہے جو ہمارے بزرگوں نے, ہمارے والد صاحب کی جنریشن نے دیکھا تھا, اور ہم اس خواب کو تعبیر کریں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں we have to broaden our mindset, تب جا کر ہم اس خواب کو تعبیر کر سکتے ہیں. اس میں ہمیں کوئی بھی موقع نہیں دینا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کشمیر کو تباہ کیا, جنہوں نے یہ ایکو سسٹم بنایا تھا, ٹیرر کا ایکو سسٹم, خوف و ہراس کا ایکو سسٹم, کرپشن کا ایکو سسٹم. آپ دیکھیں انہوں نے کتنے سکینڈلز کیے ہیں, آپ دیکھیں انہوں نے کتنے گھپلے کیے. یہ اب لوگ نکل کے آ رہا ہے سب کچھ سامنے. ہونے چاہیے, ان کو باہر رکھ کے ہم نیائی کے انسٹیٹیوشنز کی انسلٹ کرتے, انہیں جیل میں ہونا چاہیے. یہ ہم سب کی, یہ یہاں کے کشمیر کے عام عوام کے دل کی رائے ہے. یہ کشمیر کے نوجوان چاہتے ہیں. جی, آپ نے صحیح کہا کہ کہیں نہ کہیں جو کشمیر کا جو ایک طبقہ تھا اس کو ان پولیٹیشنز نے دبا کے رکھا تھا. ادروائز جن لوگوں کے ہاتھ میں پتھر ہوتے تھے, آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد سڈنلی تو وہ پتھر غائب نہیں ہوں گے نا. تو کہیں نہ کہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپرچونٹیز آ رہی ہیں, اور ان اپرچونٹیز میں ان سب کی بھلائی ہی چھپی ہوئی ہے, which is a very good sign for the development of Kashmir and the youth of Kashmir especially. Moving on to the next question. آرٹیکل 370 کے بعد سے لال چوک جہاں کبھی پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا, پھہرایا جاتا تھا, وہ ترنگا مئی ہو چکا ہے. کیا وہاں کے جو یہ لوگ ہیں, یہ ان کی اور سے ایک پازیٹیو سندیش ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یوتھ کے ہاتھ میں صرف گنز اور بامز دیکھنا چاہتے تھے؟ ساکشی, I call it divine intervention. See, both of us, all of us have a very strong belief system that Kashmir is a holy place. It is. Yes, no doubt. No doubt in that. اس متبرک اور مقدس جگہ کو انہوں نے ناپاک کرنے کی کوشش کی. ڈیوائن انٹرونشن ہوئی. کشمیر کا نوجوان لال چوک میں رہ کر ترنگے کو وہاں پہ چڑھا کر یہ میسج دیتا ہے کہ وہ امن کا پیروکار ہے, وہ انسانیت میں, ہندوستانیت میں, کشمیریت میں یقین رکھنے والا ہے. لیکن آج تک
اس بچے کو, اس جوان کو سوائے موت کے ان نے کوئی راستہ نہیں رکھا تھا. یہ مجبور کر دیا. یہی تو وہ کشمیر کا نوجوان ہے نا کل تک, جس کے ہاتھ میں یہ بندوق تھما کر اس کو مارتے تھے تاکہ ان کے بچوں کی جگہ خالی رہے, ان کے بچے عیش اور عیاشی کی زندگی گزارے. ان کے بچوں کے ہاتھ میں ان نے کبھی بندوق نہیں دی, کبھی پتھر نہیں دیا, نہیں, غریب کے بچے کے ہاتھ میں دیا ہوتا. اب جا کے اس غریب کے بچے نے, جب یہ ڈیوائن انٹروینشن ہوئی, اس نے بالکل وہی کیا جو وہ 70 سال پہلے کرنا چاہتا تھا, 30 سال پہلے کرنا چاہتا تھا, 20 سال 10 سال پہلے کرنا چاہتا تھا. آج ماحول بن گیا اور ماحول میں ہمارے بچوں کے صحیح چہرے سامنے آ گئے. صحیح چہرہ یہی ہے, کشمیر کا بچہ یہاں پہ امن چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے کام کر رہا ہے. یہاں کا کشمیر کا بچہ اس لال چوک میں جہاں ایک دفعہ فساد ہوتا تھا, جہاں خون کی ہولی کھیلی جاتی, بالکل آج وہاں پہ وہ دیپاولی کے دیپ جلا رہا ہے. آج وہاں پہ وہ بیساکھی کا وہ جو ہے ڈانس کرتا ہے, عید کی مٹھائی بانٹتا ہے وہاں اسی لال چوک میں, تواریخی لال چوک میں. یہ ڈیوائن انٹرونشن. تو یہ کوئی روک نہیں پائے گا اب اس جوان. آپ یقین مانیے کشمیر کے نوجوان پورے دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کریں گے. وہ ہمارے ملک کو وشو گرو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے, اور ہمارے کشمیر کو کراؤن آف دس کنٹری بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اینڈ وی آر پراؤڈ آف دی آئیڈیا آف انڈیا. آپ یقین مانیں میں سب سے زیادہ انٹریکشن کرتا ہوں یہاں کے یوتھ کے ساتھ. بہت خوش ہے وہ صاف و شفاف ایڈمنسٹریشن دیکھ کر, جس میں کرپٹ لوگ آج کے ڈیٹ میں چوہے کی طرح بل میں گھسے ہوئے, جس میں ان کے سکینڈلز, ان کے جو قبلے وہ انرتھ ہو رہے ہیں. کشمیر کا نوجوان فیلنگ سیٹسفائیڈ اینڈ ہی ہیز اسٹارٹیڈ بلیونگ ان دی انسٹیٹیوشنز آف ڈیموکریسی. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اینڈ دس واز ڈیو فار لاسٹ 30 لانگ اوور ڈیو. ایبسلیوٹلی. یہ تبدیلی, یہ بدلاؤ ڈیوائن انٹرونشن ہے, اینڈ نو بڈی کین ایون ٹاک اباؤٹ اٹ. روکنے کی بات ہی نہیں ہے. نو بڈی کین اسٹاپ دس. ان کو پوچھئے, وہ بات بھی نہیں کر پاتے اس چیز کو دیکھ کر. دے آر فیلنگ فرسٹریٹڈ. اب وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز میں یقین رکھتے ہیں. یہ جو فسادی لوگ تھے, یہ جو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے, وہ چاہتے ہیں یہاں پہ حالات خراب ہو جائے کہیں سے. ان کی کوشش ہے, اس لیے وہ بیانات ایسے دیتے ہیں, اس سے نفرتیں چھلکتی ہے, اس سے بالکل کمیونل ڈیوائیڈ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ, لیکن وہ ناکام ہو جائیں گے. آپ یقین مانیں. جی, ابھی تک تو وہاں کے یوتھ نے ان کو ڈیفیٹ کیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا. جاوید بھائی, آج کا آخری سوال, کشمیر کا یوتھ آج کی ڈیٹ میں خود کو بھارت سے کتنا جڑا ہوا مانتا ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ جو پولیٹیشنز تھے, یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھی, یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول والی جو فورسز تھی, انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے یوتھ میں ایک پاکستان کی طرف ایک جھکاؤ جو یہ تھا نا, پوائزن جو تھا, وہ ہمیشہ ڈالا تھا. تو آج کی ڈیٹ میں, کیونکہ آپ سے بات چیت کر کے ہمیں لگا کہ وہاں کے حالات واقعی میں بدل رہے ہیں, تو آخری سوال آپ سے صرف اتنا کہ وہاں کا یوتھ آج کی ڈیٹ میں خود کو بھارت سے کتنا جڑا ہوا مانتا ہے؟ ساکشی, کشمیر کے نوجوان نے آئیڈیا آف انڈیا کو سمجھا. آئیڈیا آف انڈیا کو ایک غلط طریقے سے پروٹیکٹ کیا جاتا تھا. یہاں پہ کشمیر کے نوجوان نے بخوبی سمجھا کہ یہ ہولیسٹ آئیڈیا کیا ہے. اس آئیڈیا کا حصہ بننے کے لیے کشمیر کا نوجوان آپ کے پورے دنیا میں آئیڈیا آف انڈیا کو پریزنٹ کر رہا ہے اور صحیح ڈھنگ میں پروجیکٹ کر رہا ہے. آپ نے خود دیکھا ہمارے کشمیر کا نوجوان کل آئی اے ایس میں ٹاپ کر کے آیا. کل ہمارے کشمیر کا ہی جوان ہمارے ملک کا پردھان منتری بن سکتا ہے. نو بڈی ول اسٹاپ. ہمارے کشمیر سے ہمارے مفتی صاحب مرحوم ہوم منسٹر بنے, کسی نے ان کو روکا؟ نو بڈی اسٹاپ ہم. کل ہمارے ملک کا جوان ہمارے ملک میں, ہمارے کشمیر کا جوان ہمارے ملک میں کچھ بھی بن سکتا ہے, اینڈ نو بڈی ول اسٹاپ ہم. کشمیر کا نوجوان has started that sense of belonging, and he has already submitted his allegiance to the holy and beautiful idea of India. Nobody will dare to stop him. اسے روکا گیا تھا یہاں کے ان ٹریڈیشنل سیاسی جماعتوں نے, کیونکہ وہ they were always aware of the potential Kashmiri youth carries, so they were threatened. کر رہے تھے اپنے بچوں کے لیے, اسی لیے تو انہوں نے یہاں فساد اٹھا کے اس ایکو سسٹم کو یہاں پہ بنایا
जिस इकोसिस्टम में यहाँ के आम पब्लिक के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई विस्तार नहीं खुल रहे थे, तो कश्मीर का नौजवान क्या ना करता, गलत रास्ते पे जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। और हाँ, उस प्रोसेस में कश्मीर के नौजवान ने एक चीज तो सीखी, एक चीज कश्मीर के नौजवान ने बिल्कुल बखूबी सीखी, शऊर कश्मीर के नौजवान का काफी बिचौर हो गया। आप देखिए हमारे छोटे जो है यंग बॉयज, दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल। आप ओलंपिक से इंडियन क्रिकेट टीम में देखिए, हमारे कश्मीर के छोटे 20-25 साल के हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल के मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी पूरे देश में नहीं जहां पे कश्मीरी पढ़ते ना हो, ऐसी कोई एमएनसी पूरे दुनिया में नहीं होगी, ऐसा कोई रिसर्च सेंटर नहीं होगा जहां पे हमारे बच्चे कश्मीर के पढ़ ना रहे, रिसर्च ना कर रहे हो। ऐसा कोई शहर पूरे दुनिया में नहीं है जहां पे कश्मीर के लोग बिजनेस ना कर रहे हो और कश्मीर की सकाफत के साथ हमारे मुल्क की लेगेसी को वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। That gives me hope that Kashmiri youth will lead this country to make it Vishwa Guru. Trust me, this will happen, and I am very hopeful. मुझे बड़ी कॉन्फिडेंस है और मैं इस चीज पे बड़ा यकीन करता हूं। I believe in divine intervention, और divine intervention हो गई है। This beautiful and holy land will once again achieve its glory. आप यकीन करें। We are also looking forward to the golden and olden times. And on that note, thank you very much Javed bhai for your time. आपने बड़ी ही बेबाकी से आज हमारे सवालों के जवाब दिए। हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर का जो यूथ है वो आप जैसों को अपनी इंस्पिरेशन मानकर डेवलपमेंट की राह पर चले। You have a great day. जय हिंद। थैंक यू सो मच साक्षी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं आपका, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके। Thank you so much and Jai Hind. Jai Hind.